फौरन नहीं ममनुआ फंडिंग। इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम कर लिया। पीटीआई के 16 अकाउंट्स की फंडिंग ममनुआ करार। इलेक्शन कमीशन ने जब्त करने के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान का बयान हल्फी भी गलत करार। वफाकी हुकूमत को कानून के मुताबिक इकदाम का हुक्म। फैसले में कहा गया पीटीआई को फौरन नहीं ममनुआ फंडिंग मिली। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया, 16 को छुपाया। अकाउंट छुपाना आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंपनीज के नाम लेकर फैसला सुनाया। 351 गैर मुल्की कंपनी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार दी। वोटन क्रिकेट लिमिटेड, रोमेटा सेठी, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग, ई प्लेनेट ट्रस्टेस कंपनी, एसएस मार्केटिंग कंपनी, यूएसए एलएलसी की फंडिंग शामिल। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी क़यादत ने फैसला बदनीयती करार देकर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का फैसला बरकरार। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अब आईनी इदारा नहीं रहा, ये पीडीएम की ज़ेली पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है कानून और आइन से तजावुज़ किया है। कहा गया कि इमरान खान का बयान हल्फी झूठा है। बयान हल्फी नहीं, एक सर्टिफिकेट जमा कराया गया था जो सब जमा कराते हैं। तमाम अकाउंट्स की तफसील इलेक्शन कमीशन को दी जा चुकी है। लगता है फैसला 6 साल पहले लिखा गया था। फारूक हबीब ने कहा पीपी 36 करोड़ का हिसाब नहीं बता सकी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को 66 करोड़ के जराए नहीं बताए। शिबली फराज ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। इमरान खान के सोशल वर्क से दुनिया बाखूबी वाकिफ है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियां। पीटीआई फंडिंग केस में मकामी कंपनीज भी शामिल। दोहरी शहरियत के पाकिस्तानी नासिर हुसैन और उनकी भारतीय नैयाद बीवी रोमेटा सेठी का फंड भी ममनुआ करार। मुल्तान रोड और सरगोधा में कायम फैक्ट्रीज को गैर मुल्की कंपनीज करार दे दिया गया। जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मियां अख्तर जावेद कहते हैं बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के नाम फंडिंग केस में डालकर ज्यादती की गई। एक और डोनर शुएब अहमद बसरा ने बताया कि नेशनल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री भलवाल सरगोधा में है। 10,500 रुपये फंड्स दिए थे। कंपनी को कैनेडियन जाहिर कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी बीनीश फरीदी ने कहा कई साल से बैरून मुल्क में मुकीम हूँ। पीटीआई को चंदा दिया था, फौरन फंडिंग में शामिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ड्राफ्ट और दस्तखत शुदा कॉपियां मीडिया को दी गईं। इलेक्शन कमीशन के ड्राफ्ट फैसले और दस्तखत शुदा फैसले में एक लाइन का फर्क है। फैसला वफाकी हुकूमत को मजीद कार्रवाई के लिए भेजा जाए। दस्तखत शुदा फैसले में लिखा गया है फैसले की ड्राफ्ट कॉपी में फैसला हुकूमत को भेजने की लाइन मौजूद नहीं है। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के दस्तखत शुदा फैसले में लाइन को फरमाइशी लाइन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन के दस्तखत शुदा फैसले में फरमाइशी लाइन शामिल की गई है। दूसरों की जिंदगियां बचाने वालों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मदद में मसरूफ कोर कमांडर क्वेटा समेत 6 अफसरान और जवान शहीद। डीजी आईएसपीआर ने तस्दीक कर दी। शोहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फैयाज शामिल। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा कोट विंदर लसबेला से मिल गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर गुज़श्ता शाम लापता हुआ था। आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब मुतासिरीन की जिंदगी बचाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद तैयूब की नमाज जनाजा लाड़काना में अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज पुलिस अफसरान समेत आला अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर
محمد خالد شہید کی نماز جنازہ راولپنڈی، کریو چیف نائک مدثر فیاض شہید کی نماز جنازہ شکر گڑھ میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف اور عمران خان کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس، صدر عارف الوی اور آرمی چیف کا فون پر رابطہ۔ صدر مملکت کا ملک اور قوم کے لیے شہداء کی خدمات کو خراج تحسین، کہا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو قابل ذہین پرشناس افسر پایا۔ آرمی چیف نے کہا امدادی سرگرمیوں کے دوران حد نگاہ کم ہونے سے حادثہ پیش آیا، ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا، تمام فوجی افسران اور جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دھرتی کے فرزندوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ عمران خان کی شہداء کے لخانہ سے تعزیت، کہا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی پیشہ ور افسر اور ایماندار انسان تھے، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا بھی اظہار افسوس۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ حکومت کو موصول، وزارت داخلہ اور وزارت قانون کو ارسال، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت کی مشاورت، 3 آپشنز پر غور، آرٹیکل 17 کی شق 3 کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوانے کی تجویز، ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈڈ سیاسی جماعت قرار دے کر معاملہ بڑھانے اور بیان حلفی پر کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے رجوع کر کے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران نیازی پر آئین کی خلاف ورزی اور جھوٹے حلف نامے کی چارج شیٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عمران خان مستند جھوٹے ہیں، قوم ایسی سیاست پر غور کرے جس کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پیسے یہ خود لیتے ہیں اور الزامات ہم پر لگاتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے نیب میں اپنے کیسز ختم کیے۔ جن اکاؤنٹس کا کہا جا رہا ہے کہ چھپائے گئے ان کو بھی ثابت کریں گے۔ الیکشن کمیشن حلف نامہ اور سرٹیفکیٹ میں فرق کرنے میں ناکام رہا۔ فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان نے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس پر سرٹیفکیٹ جمع کرایا، یہ غلط بیانی کا معاملہ نہیں ہے۔ امید ہے اب نون لیگ، پی پی، جے یو آئی فنڈنگ کیسز کی جلد سماعت اور فیصلے ہوں گے، تب عوام کو فورن فنڈنگ کی سمجھ آئے گی، پتہ چلے گا کیسے لیبیا، امریکہ اور بن لادن سے پیسے لیے۔ حکومتی اتحاد اور ان کے حمایتی میڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ شیخ رشید نے کہا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پی ڈی ایم کے لیے شکست کا دن ہے، وہ روئیں اور چیخیں۔ عمران خان کے خلاف میڈیا جنگ اپنی موت آپ مر گئی، عدالتوں میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ پہلے دن اڑا دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا نواز شریف پر ماضی میں اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کا الزام آج بلاول کے الزام کے بیان پر قائم ہے۔ لطیف کھوسا سے کاشف عباسی کا سوال، جی آج بھی اس بیان پر قائم ہیں۔ لطیف کھوسا کا مسکراتے ہوئے جواب۔ پیپلز پارٹی رہنما نے مزید کہا یاد ماضی عذاب ہے یارب، اس لیے کہتا ہوں سیاستدان مل کر بیٹھیں، مقتدر حلقوں کی طرف نہ دیکھیں۔ مفتاح اسماعیل عوام کو ریلیف دینے میں سنجیدہ نہیں، اس لیے انہیں ٹرافیاں بیچنے کا مشورہ دیا۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں وزیر خزانہ کو پیٹرول کے بجائے ڈیزل سستا کرنا چاہیے، ڈیزل مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ عمران خان سمیت کسی کو بھی باہر سے چندہ نہیں لینا چاہیے، بیرون ملک سے چندہ لینا ہی امپورٹڈ حکومت کہلاتا ہے۔ کراچی میں بن قاسم کا نیا پاور پلانٹ 3 بند ہونے سے 450 میگا واٹ بجلی کی کمی، بجلی کے شارٹ فال کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 4.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیگر مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا مجموعی دورانیہ 10 سے 14 گھنٹے ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ ٹربائن کی مرمت میں 2 سے 3 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں وقفے سے بارش، پہاڑوں سے آنے والے برساتی نالوں میں طغیانی، دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، 4 لاکھ کیوسک کا ریلا آج تونسا بیراج سے گزرے گا۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید 15 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 165 ہو گئی۔
صوبے میں سیلاب سے 14,000 مکانات منہدم، 2 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ۔ صوبے میں نظام زندگی تاحال مفلوج، خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں چار نالہ میں سیلابی ریلا، کراکرم ہائی وے پر ٹریفک کے لیے بند۔ ٹوکن اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹر کی پہیہ جام ہڑتال کا دوسرا روز۔ لاہور سے ملک کے دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ بند، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ بند روڈ پر نجی بس اڈہ مالکان کا ہڑتال سے اظہار لا تعلقی۔ ملک میں کورونا سے اموات میں اضافہ ہونے لگا، 24 گھنٹے کے دوران 9 مریض انتقال کر گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق 806 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 3.85% ہو گئی۔ گزشتہ روز 20,949 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ خانہ کعبہ کے گرد عارضی حفاظتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا۔ زائرین حجر اسود اور خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا سکیں گے، بوسہ دے سکیں گے۔ کرونا وبا کے دوران سے حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ چین کی دھمکی کے باوجود امریکی کانگریس کے اسپیکر نینسی پیلوسی کا تائیوان کا دورہ، تائیوان کے صدر سے ملاقات۔ نینسی کے دورے پر چین اور امریکہ میں کشیدگی۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ون چائنا اصول کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تائیوان پر آگ سے کھیلنے والے امریکی سیاستدانوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ تائیوان چین کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی اور ملک جج بننے کی کوشش نہ کرے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے جٹ طیاروں نے اپنائے تائیوان کو پار کر لیا۔ روایتی حریف باکسنگ رنگ میں آمنے سامنے، قومی باکسر تیمور خان آج بھارت کی ویدانت اگروال سے بینکاک میں ٹکرائیں گے۔ ایشین ہیوی ویٹ چیمپئن شپ ٹائٹل کے لیے فائٹ سے قبل دونوں فائٹرز پرجوش۔ تیمور خان نے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ بھارتی حریف کو للکارا۔ تیمور خان اب تک ناقابل شکست ہیں، 5 فائٹ لڑے، تمام جیتی۔ بھارت کرکٹ ٹیمیں 28 اگست کو دبئی میں ٹکرائیں گی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے حتمی شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ 27 اگست سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ 2 ستمبر کو کوالیفائر سے کھیلے گی۔ ایونٹ میں 13 میچ کھیلے جائیں گے۔ فائنل 11 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ اور 34 گولڈ، 24 سلور اور 28 برونز میڈل۔ کامن ویلتھ گیمز میں 86 تمغوں کے ساتھ آسٹریلیا سب سے آگے، 72 مجموعی میڈلز کے ساتھ میزبان انگلینڈ کا دوسرا نمبر، 25 تمغے جیتنے والی نیوزی لینڈ کی تیسری پوزیشن۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔